خالد بن ولد، اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار، تاریخ کی سب سے حیران کن کہانی۔ آہستہ گہری آواز، پس منظر میں جنگ کی ہلکی آواز۔ تاریخ صرف نام یاد نہیں رکھتی، تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا، جب وہ میدان جنگ میں اترتا تو دشمن خوف سے کانپ اٹھتا۔ وہ شخص اسلام کے خلاف کھڑا تھا، لیکن وہی شخص اسلام کی سب سے طاقتور تلوار بن گیا۔ وہ شخص کبھی جنگ میں شکست نہ کھا سکا، مگر پھر بھی شہید نہ ہو سکا۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تقریباً 592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ جنگ، طاقت اور عظیم سپہ سالاروں کے لیے مشہور تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور اسلام کے سخت مخالف تھے۔ خالد نے بچپن ہی سے گھڑ سواری سیکھی، تلوار اور نیزہ چلانا سیکھا، جنگ کو زندگی کا حصہ بنایا۔ عربوں میں وہ نیچرل جنرل، پیدائشی سپہ سالار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسلام کے مخالف۔ جب اسلام ظاہر ہوا تو خالد بن ولد اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے یہ دین زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ غزو الفاہد۔ غزو الفاہد میں مسلمان تقریباً فتح کے قریب تھے، لیکن پہاڑی کے تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اسی لمحے خالد نے پیچھے سے حملہ کیا، جنگ کا رخ بدل دیا۔ یہ ایک زبردست فوجی چال تھی، اسلام کے لیے یہ ایک سخت آزمائش تھی۔ فیصلہ کن موڑ۔ وقت گزرتا گیا، اسلام اور مضبوط ہوتا گیا۔ خالد حیران ہوئے، اگر یہ دین باطل ہوتا تو اتنا طاقتور کیسے ہوتا؟ وہ سمجھ گئے یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ 7 ہجری۔ خالد مدینہ پہنچے، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری عقل تمہیں ہمیشہ خیر کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کی تلوار کا خطاب۔ غزو متح 8 ہجری۔ 3000 مسلمان مقابلے میں 1,00,000 رومی فوج۔ یک کے بعد دیگرے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے، فوج بے قیادت رہ گئی۔ خالد نے کمان سنبھالی، صفیں بدل دیں، دشمن کو دھوکا دیا، فوج کو تباہی سے بچا لیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی دن سے ایمان کے ساتھ فاتح اسلام قبول کرنے کے بعد خالد فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ غزو حنین، محاصر طائف، غزو تبوک۔ اب وہ شہرت کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے لڑتے تھے۔ جنگ یرموک 15 ہجری۔ 40,000 مسلمان مقابلے میں 2,00,000 رومی فوج۔ خالد نے ایسی حکمت عملی اپنائی، متحرک فوج، موبل آرمی، اچانک حملے، صفوں کی مسلسل تبدیلی۔ نتیجہ رومی سلطنت شکست کھا گئی، شام فتح ہو گیا۔ آج بھی یہ جنگ دنیا کی فوجی اکیڈمیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک دردناک حقیقت۔ خالد بن ولد نے کہا، میں نے شہادت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے کہا، میرا جسم زخموں کا نقشہ ہے۔ پھر فرمایا، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ وہ شہید نہ ہو سکے، مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ایک لیجنڈ کا انتقال۔ 22 ہجری۔ حمص شام۔ وہ شخص جس نے پوری زندگی جنگ لڑی آج خاموش لیٹا ہوا تھا، مگر تاریخ سے کہہ گیا، میرا نام زندہ رہے گا۔ فہن شام کا دور۔ حضرت خالد بن ولد کا تاریخی کردار۔ جب مسلمانوں نے دوم الجندل فتح کر لیا تو شام پر چڑھائی کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے کمانڈر خالد بن سعود نے شام کی سرحدوں پر پہنچ کر خلامچوٹیف وقت حضرت ابو بکر صدیق کو رومیوں سے جنگ کی اجازت کے لیے خط لکھا۔ حضرت ابو بکر نے اہل رائے سے مشورہ کیا۔ عراق میں مسلمانوں کی کامیابیوں نے انہیں مزید حوصلہ دیا، چنانچہ انہوں نے خالد بن سعود کو اجازت دے دی، لیکن بدقسمتی سے خالد بن سعود کی فوج رومیوں کے فریب میں آ گئی۔ رومیوں نے انہیں گھیر کر شکست دی۔ اس لڑائی میں خالد بن سعود کا بیٹا شہید ہو گیا اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نکلنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ اکرما بن ابی جہل فوج کو پیچھے ہٹاتے رہے۔ اس شکست کے باوجود خلامچوٹیف وقت کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے ایک ہی وقت میں 4 لشکر شام کی طرف روانہ کیے۔ شرحبیل بن حسنہ، عمرو بن الاس، حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ، یزید بن ابی صفان۔ ہر لشکر کو الگ سمت میں بھیجا گیا، مگر رومیوں نے ہر مقام پر مسلمانوں سے کہیں زیادہ تعداد میں فوج جمع کر لی۔
مسلمانوں کے سالاروں نے محسوس کیا کہ اگر الگ الگ لڑے تو شکست یقینی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبدے نے حضرت ابو بکر کو مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولد کو حکم دیا کہ وہ عراق میں اپنی فوج کا نصف حصہ مسن بن حارثہ کے سپرد کرے اور باقی نصف فوج کے ساتھ فوراً شام روانہ ہوں تاکہ مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ حضرت خالد اس حکم سے خوش نہ تھے کیونکہ وہ عراق میں رہ کر مدعائیں فتح کرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی فتوحات کا سلسلہ ریگستان عبور کرنے کے بعد حضرت خالد نے مرجن رہت میں غسانیوں کو شکست دی، پھر باصر فتح کی۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ ایک بڑا رومی لشکر اجنادین میں جمع ہو رہا ہے۔ حضرت خالد نے فوراً اپنی فوج کو اجنادین کی طرف بڑھایا اور دیگر اسلامی لشکروں کو بھی وہاں جمع ہونے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولد کی آخری ملاقات رسول اکرم کے ساتھ بہت دل کو چھو لینے والی ہے۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کے آخری عام نبوی سے جڑا ہوا ہے۔ پس منظر: حضرت خالد بن ولد نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی اور اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار بن گئے، اسی لیے نبی نے انہیں صفا اللہ علم سلول او کا لقب عطا فرمایا۔ آخری ملاقات کب ہوئی؟ حضرت خالد کی رسول اللہ سے آخری باقاعدہ ملاقات حجۃ الوداع 10 ہجری کے موقع پر مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ روایات کے مطابق حضرت خالد بن ولد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہی خالد جو کبھی اسلام کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے، آج سر جھکائے آنکھوں میں نمی لیے نبی کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ نے شفقت سے فرمایا، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی تمہارا سب کچھ معاف ہو چکا۔ آج کے لیے پیغام: خالد بن ولد کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، ایک تبدیلی ممکن ہے، 2 غلطی انسان کو ختم نہیں کرتی، 3 صلاحیت اگر حق کے لیے ہو تو تاریخ بناتی ہے، 4 عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تلوار جو کبھی اسلام کے خلاف اٹھی تھی، اسلام کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔